علیکم ناظرین، میں ہوں ذاکر آکاش اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا شنا پوائنٹ۔ ہمارے ساتھ گیلی بلتستان دیامر کے حقوق دو ڈیم بناؤ کے امیر جناب حضرت مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان سے ڈیم کے حوالے سے چند باتیں کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ہے یہاں آپ آئے ہیں حقوق دو ڈیم بناؤ کے 31 چارٹر آف ڈیمانڈ کے ساتھ، تو اب تک کیا پیش رفت سامنے آئے ہیں مولانا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وہاں سے مذاکراتی سیشن کے لیے یہاں آئے تھے، تو میرے ساتھ میرے اساتذہ اور علماء اکرام کی ایک ٹیم تھی، پوری مذاکراتی ٹیم 27-28 آدمیوں پر مشتمل۔ ہمارے 4 مذاکراتی سیشن ہوئے، جس میں پہلا سیشن تھا سیم کے ساتھ، اس کے بعد 2 سیشن ہمارے مذاکرات کے ٹیکنیکل کمیٹی کے ساتھ رہے، اور 1 سیشن کل والا ہمارا بھاوڑا کے ساتھ مذاکراتی سیشن رہا۔ الحمدللہ بہترین پیش رفت ہے، اور ہمارے 4 صاحب ڈیمانڈ پر روزانہ 1-2-3 پوائنٹس پر ہم ڈسکس کرتے جا رہے ہیں اور ان کو فائنل معاہدے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، مجھے یہ بتائے گا کہ اس ٹائم ہمارا جو دیامر کا جو سب سے بڑا ایک ایجنڈا ہے، وہ ہمیں لوگ سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ گرین کارڈ کے حوالے سے، تو ہمیں پرسنل بتاتے بھی ہیں کہ امیر صاحب سے جب آپ کی ملاقات ہو گئی، نشست ہو گئی، تو آپ اس کو سامنے لائیں۔ گرین کارڈ کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین دیامر کے۔ گرین کارڈ یہ ہے کہ ہم نے شروع سے چارٹس آف ڈیمانڈ میں بھی گرین کارڈ کا مطالبہ رکھا تھا۔ گرین کارڈز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیم افیکٹس جہاں انٹرنیشنل لا کے مطابق جس جگہ میں ڈیم بن جاتی ہے، تو وہاں کے لوگوں کو سیٹل کرنا، وہ اسی ڈیم کے پروجیکٹ کا حصہ ہوتا ہے کہ اس کو سیٹل کرنا، اور اس حصے میں سے ایک شک یہ ہے کہ گرین کارڈ دیا جائے، جس کی وجہ سے بیرون کنٹری میں جا کے UK میں جاتا ہے یا عرب امارات میں، متحدہ عرب امارات میں، جہاں کہیں جا کر بندہ اپنے روزگار کے مواقع ڈھونڈ لیتا ہے اور اپنے روزگار کے لیے کچھ کر لیتا ہے، تو گرین کارڈ اسے کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا ایک ڈیمانڈ تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل یورپ سے اور دیگر ممالک سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو پاکستانیوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی۔ تو اس حد میں ہماری ایک تجویز ان کے سامنے ہم نے رکھی ہے کہ اگر آپ فی الحال سر دست آپ ہمیں گرین کارڈ نہیں دے سکتے ہیں، تو آپ ایسے کریں کہ اوورسیز ایک آفس گلگت بلتستان میں بنائیں، اور اس آفس میں آپ کے نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے ہوں، اور وہی نمائندے کل جب کسی ملک سے، مثلا کسی ملک سے کوئی ڈیمانڈ آ جاتی ہے کہ بھائی ہمیں اتنے ملازم چاہے، انجینئر چاہے، مزدور چاہے، کوئی ٹیکنیکل یا نان ٹیکنیکل لوگ چاہیں، تو اس میں متاثرین کا ایک مخصوص کوٹا رکھا جائے اوور آل پاکستان لیول پر، اور اس میں لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ اس کی ایک زندہ مثال آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ کل پرسوں شہباز شریف صاحب روس بیلپ کے دورے پر گئے، وہاں سے انہوں نے 2 لاکھ نوجوانوں کی ڈیمانڈ کی۔ اب ایسے ہی کوئی ملک اگر ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس میں ہمارے دیامر کے اور خصوصاً افیکٹس کو اس میں رکھا جائے، یہ ہمارا مطالبہ اور یہ تجویز ہے۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے ہماری ایک بہترین پیش رفت ہوئی ہے۔ چلو مولانا صاحب، ایک دوسرا ہمارا ایک سوال ہے، اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے پروگرام کو۔ اب ہمارے جو پورے اوور آل دیامر کے ہمارے جو ملازم ہیں واپڑا میں، ملک بھر پاکستان میں کسی بھی ایریاز میں ہیں، اس کو دیامر میں شفٹ کرنے کے مطالبات کرتے ہیں، شاید آپ کے سامنے رکھا بھی ہوگا، اور آپ نے اب تک اس کے اوپر کوئی کام ہو گیا سر؟ دیکھیں، ملازمت اسی جس ڈپارٹمنٹ کی بھی ہوتی ہے، تو ملازمت کا حصہ یہ ہے کہ اس کو کہیں دوسری جگہ میں کبھی بھیجا جا رہا ہے، جہاں کہیں ضرورت ہوتی ہے وہاں بھیجا جا رہا ہے۔ البتہ اس میں یہ کہ چھوٹے سٹاف کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، مثلا چلاس سے ابھی ایک کو منگلا ڈیم میں بھیجا جا رہا ہے، یا ترپیلا میں بھیجا یا بیرپور میں بھیجا رہا ہے، تو اس کی مخصوص ایک تنخواہ ہوتی ہے۔ اسی تنخواہ سے اس بیچارے کا گھر بھی نکالنا، وہاں اپنے سفری اخراجات بھی کرنا، یہ ساری چیزیں، اور گھر کے اکثر یہ ہوتا ہے کہ اکثر گھر میں آدمی ایک ہی گھر کا ایک ہی کفیل ہوتا ہے، وہ اب باہر جاتا ہے تو اس کے بچے، گھر کا سسٹم، سارا نظام وہ بہت پریشانی میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے بھی یہ مطالبہ رکھا ہے کہ آپ اس کو کیا کریں، جہاں دور کہیں آپ نے جن کو شفٹ کیا ہے تو ان کو واپس لایا جائے۔ تو اس حوالے سے کل ہماری بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کو یوں کر لیتے ہیں کہ ضلع دیامر کے جو بھی باسی ہیں، جو چھوٹے سٹاف کے لوگ ہیں، ان کو ہم مغلا اور تربیلا وغیرہ نہیں بھیجیں گے، بلکہ
یہ کوہستان داسو ڈیم بن رہا ہے بشام کے حدود تک، اور گلگت بلتستان میں جہاں کہیں ضرورت ہو وہاں تک ہم ان کو محدود رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو امید ہے کہ یہاں اگر گلگت بلتستان میں یا داسو اور بشام میں رکھتے ہیں تو اس حوالے سے اگر وہاں رکھیں تو ان کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی جتنی دور ڈاؤن کنٹری میں ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ہمارے یہ ناظرین کو آپ اسپیشلی دیامر کے جو آپ کے چاہنے والے ہیں، حقوق دو ڈیم بناؤ کے تقریباً 60 دن مکمل ہو گئے ہیں آپ کے دھرنے کے، ان کو کیا پیغام دیں گے ہمارے پروگرام کے وسادت سے؟ آپ کے پروگرامز کی وساطت سے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی قوم جب متحد ہو جاتی ہے اپنے حقوق کے لیے، اور اپنے حقوق کو لالچ دباؤ سے ہٹ کر کوئی قوم اگر اپنے حقوق، اپنے کاز کو اور اپنے ضمیر کی لاج رکھتے ہوئے آگے ہوتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے اتحاد۔ اللہ کرے کہ ہمارے گلگت بلتستان کا ایک مثالی اتحاد بن چکا، یہ اتحاد اور قائم اور دائم رہے۔ باقی یہ حقوق کی چیزیں ہیں، یہ تو ملتی رہے گی۔ حقوق حق کو کہا جاتا ہے، حق کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے جب قوم متحد ہوتی ہے۔ حقوق خود لوگ اپنے حقوق خود کھو دیتے ہیں، آپس میں اختلافات کی وجہ سے، قبائل کی وجہ سے، تفرقات کی وجہ سے، فرقواریت کی وجہ سے حقوق کو کھو دیتے ہیں۔ جب قوم متحد ہو جاتی ہے تو اسی کا نام ہی حقوق بھی ہے، اسی کا نام حق بھی ہے، وہ خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ انشاءاللہ علماء کی قیادت آپ لیڈ کر رہے ہیں اور آپ حقوق دو ڈیم بناؤ کے امیر ہیں۔ ہمارا دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کریں اور آپ سب کو کامیاب کریں، اور دیامر کے لوگوں کے خصوصی دعاؤں کا اپیل ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ اس مشن کو کامیاب کرے، اور چارٹر اور ڈیمانڈ 31 نکات ہیں ان کے مشتمل انشاءاللہ تعالیٰ العزیز عنقریب آپ کو ایک بہترین پیش رفت سامنے آئے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ذاکر آکاش کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔